باللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله وقال عليهم الصلاة والسلام اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ وكما قال علیہم الصلاة والتسلیم۔ دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل بنا کر میرے اور آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ دین کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، اور اس دین کی ابتدا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرانے کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ پیارے رسول کے آخری حج، جو پہلا بھی اور آخری بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں مینا اور مزدلفہ کے ڈیروں کے اندر جب تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو سارے صحابہ کو پیارے رسول علیہ السلام نے بلا کر یہ بتا دیا اور سمجھا دیا کہ دیکھو، اللہ نے آج تک جو کچھ احکامات روئے زمین پر نازل کرنا چاہتے تھے، جو کچھ بندوں کی ضرورت کی حد تک دنیاوی ضرورتیں بھی اور آخرت کے اعمال بھی جو ان کے لیے ضروری تھی، اللہ نے آج اسے کامل اور مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی نئی شریعت بھی نہیں ہے، اللہ نے مکمل کر دیا۔ اور پیارے رسول بھی صاحب کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا بھی نہیں چاہیے۔ حضور کے وصال، ابھی پیر کے دن پیارے رسول کا وصال ہوا، بدھ کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی، 2 دن ہی کے اندر فتنے ابھر گئے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار، کسی نے نماز کا انکار، کسی نے نبوت کا دعویٰ، اور پیارے رسول نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے بعد تقریباً کئی جھوٹے نبی انسان اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، آپ ان کی باتوں کو نہ مانیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اللہ نے بڑا علم اور بڑی سمجھداری اللہ نے ان کو دی تھی، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جلال کے ساتھ میں، ایک طرف حضرت عثمان غنی اپنے غم کے ساتھ میں، ایک طرف حضرت علی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، سنبھالا نہیں جا رہا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، وہ ہمارے سے دور ہو جائے، کتنا صدمہ، زندگی کے اندر کتنا غم اور سیڈ مومنٹ پر آدمی چلے جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے فیلنگ میں، اس کی یاد میں آدمی بالکل دنیا کے خیال سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب وہ نبی جس کی زندگی پر، جس کے دنیا کے اندر رہنے پر صحابہ نے اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اور اپنے بیویوں کو درجہ تو دیا لیکن حضور کے سامنے ان کو بھی پیچھے کیا، اپنی اولاد کو، اپنی اولادیں تو سمجھی لیکن نبی کے تقاضے کے سامنے اپنے اولادوں کو بھی پیچھے کر دیا۔ حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حسن اتفاق حضرت عمر فاروق اندر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، بتاؤں کہ آپ کو دنیا میں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی جی دنیا کے اندر میری محبوب چیز میرے اپنے آل اور اولاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو پھر دوبارہ سوال، لمبی حدیث ہے، میں شارٹ کٹ کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیارے رسول علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اور آپ کی کس کی محبت زیادہ ہے؟ تو آپ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت میرے دل میں کتنی ہے؟ تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا آپ کی محبت میرے دل کے اندر میرے مال سے، میرے گھر والوں سے، میرے بچوں سے، میرے تمام جائیداد سے بڑھ کر ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، مکمل طور پر اللہ کا یقین ہماری ذات کے اندر پیدا ہونے کے لیے، جو اس وقت آڑ بنی ہوئی چیزیں جو ہمارے پاس میں ہیں، ایک آل اولاد ہے اور ایک مال ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنے ایمان میں بھی دھکے کھاتا ہے، اپنے اعمال میں بھی پیچھے رہتا ہے، اور اپنی دینی زندگی کے اندر بہت ساری رکاوٹوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ آدمی کچھ ایک لائن اپنی دین کی لائن کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے، لیکن دنیا کا ماحول اسے ستاتا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اسے آڑ بنتی ہیں۔ اس لیے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے آپ کو جو مجاہدہ، جو کچھ صحابہ نے ایمان کو اپنے سینوں کے اندر بسایا تھا، وہ اسی بنیاد پر بسایا تھا، وہ اس راستے سے بھی بسایا تھا کہ ان کے سامنے جب مال کی محبت آتی وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ، جب اولاد کی محبتیں ستاتی تو ان کو بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینا، اب جب ان کے سامنے بیویوں کی محبت کا تقاضا سامنے آتا ان کو اپنے مقام پر ہی رہتے ہی ان کے 3 طلاق پکار دینا۔ اس لیے کہ میرے نبی کے دین کے سامنے اور میرے اپنی آخرت کے سامنے یہ جو پردے میرے ساتھ میں جو آڑ بننے والے ہیں، اس کے ذریعے سے میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ واقعات تو ہیں ہمارے سامنے، بے شمار واقعات کہ صحابہ نے کیسے اپنی اولاد کو بھی، اپنے مال کو بھی اور اپنی گھر والیوں کو بھی کیسے انہوں نے اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کی بلندی کے لیے انہوں نے کیسے اس کو قربان کر دیا، ہم جانتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی وہ قربانیاں ہم میں سے کوئی پیش نہیں کر سکتا، دور کی بات پیش کرنے کی دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی قربانیاں صحابہ اکرام کی زندگی سے ثابت ہیں۔ موتا کا قصہ ہم لوگ دیکھیں، غزوہ موتا کا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہوا ہے، تقریباً ایک جماعت نکلی اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، کفار سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایمان والے مد مقابل کے اندر ہیں، اب ہلے کی آواز، ایک طرف یہاں پر کھانا تقریباً 3 دن سے ملنے کو تیار نہیں ہے، ایسے وقت کے اندر بیٹھ کر اب ایک لقمہ ہاتھ کے اندر آ رہا ہے، اس کو چبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آواز آئی جنگ کے میدان کے اندر سے جماعت میں سے کہ بھی شکست ہو رہی ہے، اس کو بھی پھینک دیا۔ اب ہاتھ کٹ رہا ہے، اب آزا آڑ بن رہا ہے، ہاتھ پاؤں میں نیچے پکڑ کر گھسیٹا اور اٹھا کر اس کو بھی پھینک دیا، اور ساتھ میں اب یہاں پر شکست کے باتیں آ رہی ہیں، اب دل جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں مال کی محبت ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ، بیوی کی محبت آڑ بن رہی ہے، یہیں کھڑ کر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہم نے سنا ہے اپنی جماعتوں کے اندر، یہ واقعات جو ہیں یہ صرف خالی اپنے تعلیم کے حلقوں کے اندر لینے کے لیے نہیں ہے، اپنے تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر سننے کے لیے نہیں ہے، اس پر لے کر مجھے اور آپ کو احساس اپنے اندر لانی ہے کہ کیسے صحابہ نے دین کے لیے جب ان کے آل اور اولاد اور مال آڑ بنی تو انہوں نے کیسے اس کو قربانیاں دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ باغ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اندر آیا، خیال نماز سے بدلا، نیاز تھوڑا خیال بدلا نماز کے اندر سے، اب سوچا کہ کوا داخل ہو گیا ہے، پرندہ داخل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہ کون سے درخت کے کھجور وہ کھا جائے گا، نماز کے اندر خلل واقع ہوئی، فوراً نماز مکمل کیا، نبی کے دربار کے اندر پہنچے، نبی جی نماز کے اندر کھڑا تھا کہ پرندہ سامنے سے گزرا، خیال پیدا ہوا کہ کون سا یہ پرندہ جا کر کس درخت کے اوپر اپنے اس کھجوروں کو کھا جائے گا، نماز کے اندر خلل واقع ہونے کی وجہ سے یہ باغ میں اپنے ذمہ میں رکھنا نہیں چاہتا، نبی جی آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے، باغ کو بھی قربان کر دیا۔ ہم میں سے ہے ایسی طاقت کہ بھی دین کے لیے ہم یہ ساری چیزیں قربان کر سکیں۔
تب جا کر تو یہ دین ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے، ورنہ تو ہم کہاں اس دین پر چلنے والے، ورنہ تو ہمارا اتنا ایمان کہاں کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ لے کر اپنی زندگی کو گزار سکے۔ وہ اعمال والی صفت آج ہمارے اندر کہاں پیدا ہو سکتی تھی اگر صحابہ اکرام نے ایسے قربانیاں اس وقت کے زمانے کے اندر، نبی کے دور کے اندر نہ دیتے، نہ معلوم کہ ہماری زندگیاں بھی ایمان کے اندر ہوتی یا کفر کے اندر چلتی رہتی۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ان صحابہ کی قربانیاں اللہ نے ان کی نسلوں سے ایمان کو منتقل فرما کر آج ہماری اپنی زندگیوں کے اندر باقی رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو مخاطب کر کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ الا هل بلغت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الا هل بلغت، البلغت کے اندر سارے چیزیں آ گئی، اس کے اندر کیا پریکٹیکل طور پر میں نے نہیں دکھایا، عملی طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، نماز کے طریقے کو کیا میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، روزے کے طریقے کو میں نے آپ کو عملی طور پر نہیں دکھایا، حج کے موسم کے اندر حاجی کو کس انداز سے چلنا ہے کہ عملی طور پر میں نے آپ کو نہیں دکھایا۔ سارے صحابہ نے ایک ہی آواز میں کہا تھا، نبی جی آپ نے دکھایا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دے دیا، پریکٹیکلی طور پر آپ نے ہمیں دین کو سمجھا دیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ علیہ السلام نے وعدہ کیا، وہی جبل رحمت پر کھڑے ہو کر جو خطاب کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، یہ 1.25 لاکھ کا مجمع اس بات پر اقرار ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے ان تک دین کو پہنچا دیا، اور پہنچایا ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کے اندر دین کو کس لائن سے داخل کرنا تھا اس لائن سے میں نے ان کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیری امانت کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس دین کی محنت کو لے کر وہاں تک پہنچو جہاں تک اس وقت اس مجمع کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو لے کر صحابہ نکلے۔ چھوٹی سی بھول ہمارے سے یہ ہوتی ہے کہ صحابہ وہاں سے نکل گئے پھر دوبارہ لوٹے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ مختصر انداز کے اندر صحابہ اکرام اپنے اپنے مکانات پر پہنچے، اپنی اپنی ترتیبیں بٹھا دی، جسے جیسی ترتیب سمجھ میں آئی تھی اپنی زندگی کا روپ انہوں نے دے دیا، اپنی نسلوں کے حوالے کیا، اپنی بیویوں کے حوالے کیا، 2-3 دن کا وقت لے کر جماعتیں بن کر اللہ کے دین کے راستے کے اندر نکل گئی، اور بعضوں نے وہیں سے اللہ کے نبی کے اس تقاضے کو قبول کرتے ہوئے اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نکل گئے۔ آج ان کی یہ قربانیوں کی برکت میں اور آپ آج ایمان کے دائرے کے اندر جی رہے ہیں۔ اگر وہ صحابہ کی اتنی محنتیں تبلیغ اور دعوت کے لیے نہ ہوتی، نہ معلوم کہ ہماری زندگیاں بھی کہاں گزرتی۔ اس لیے تبلیغ اور دعوت کی محنت کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ امت کے اندر کے اعمال محفوظ ہو جائے، امت اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والی بن جائے، اور ایمان کے ذریعے سے انسان کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہے تو بندے کے اندر اعمال پیدا ہوتے ہیں، ایمان اس کا بنا ہوا ہے تو انسان اعمال پر آمادہ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے معاصی سے، اپنے گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے۔ اور شیطان نے اسی وقت دعویٰ کیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ چڑ جو ہے تمام مخلوقات میں سے شیطان جس سے ناراض ہوتا ہے، جس مخلوق سے ناراض ہوتا ہے، وہ حضرت آدم کی اولاد سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی سینکڑوں سالوں کی عبادت، اس کے سینکڑوں سالوں کا تقوی، پرہیزگاری، زہد، اور اس کی اللہ کے دربار کے اندر مناجات اور اللہ کے دربار کے اندر راز و نیاز کی وہ باتیں جو اس نے کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تھا، بس آدم کے ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے اس کو اپنے دربار سے ایسا بھگا دیا، دنیا کے اندر وہ ذلیل رہا اور آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل قرار دیا جائے گا۔ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کر دیا، اللہ نے دنیا بھر کا ذلیل بنا دیا۔ میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے 5 وقت کے سجدے مقرر کیے ہیں، میں اور آپ کتنے سجدوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے ہیں، پھر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کے اندر وقت دے رہے ہیں کہ کھانا وقت پر مل رہا ہے، سانسیں وقت پر چل رہی ہیں، اپنے بیت الخلے وقت پر ہو رہے ہیں، کھانے کا ہاضمہ وقت پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے زمانے میں سے ہی
حضرت شیس علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر آئیں گے، سینکڑوں گناہ رکھ کر جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ میری اور آپ کی اہمیت کو بتایا، میرے سے ایک بھول ہوئی، غلطی نہیں ہوئی۔ بعض لوگ یہ جملہ بھی کہا ہے ہمارا باواج غلطی کرنے والے جنت میں، ہمیں کون اٹھا رہے ہیں، یہ بولنا غلط ہے۔ وہ حکمتیں تھی اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلانا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو بٹھانا چاہتے تھے، اور انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جنت کو کھانے کے لیے کہا، اور ایک سے منع اس لیے کیا کہ اس کے اندر حکمت تھی کہ شیطان پھسلائے گا اور یہ کھائیں گے، مجھے دنیا کے اندر بھیجنا ہے، انسانیت کو چلانا ہے، دنیا کے پورے نظام کو بٹھانا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے باوا غلطی کرے، ہمیں غلطی کرنے والا کیا ہوگا؟ باوا غلطی نہیں کرے، باوا سے بھول کرائی گئی، اور وہ غلطی بھی نہیں بولنا ہے، ان سے بھول ہوئی، ان سے بھول کروائی گئی، زبردستی ان کے اوپر ڈالا گیا، اور وہ سمجھ کر اس لیے کھائے کہ دنیا کا ایک نظام بنانا چاہتے تھے۔ شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، شیس علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کو پوچھ لیا ابا جان آپ کیوں اتنے مدغم ہیں، آپ کیوں اتنے پریشان حال ہیں؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آخری میں ایک امت آنے والی ہے، سینکڑوں گناہ کرے گی، سینکڑوں گناہ کرے گی، اس کے گناہ اتنے ہوں گے زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائیں گے، جان کر بھی گناہ کرے گی، گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی گناہ کرے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا شیس علیہ السلام سے میرے سے ایک بھول ہوئی، صرف اللہ نے منع کیا تھا اس کو کھا لو، میں نے کھا لیا، اللہ نے میرے جسم کے اوپر سے جنت میں کپڑے نکال دیے، فوراً ہمارے کپڑے نکل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال کر دنیا کے اندر پھینک دیا۔ آخری میں ایک امت آئے گی جس کا نام امت محمدیہ ہوگی، 24 گھنٹوں کے اندر بھی وہ گناہ کرتی رہے گی، ایک سیکنڈ کے اندر بھی ان کا کپڑا ان کے جسم سے نہیں ہٹے گا۔ بتاؤ میں اور آپ کتنی اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہے ہیں، کتنے اللہ کو ہم دکا نہیں رہے، اس کے خلاف کتنے ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا ہم نہیں کر رہے ہیں، گناہ کا استحضار ہوتے ہوئے بھی کیا ہمارے سے گناہ نہیں ہو رہا ہے، یہ غلطی ہے بول کر بھی پھر بھی ہمارے سے گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ بتاؤ کبھی ہمارے اپنے جسم سے کپڑا نکلا؟ کبھی ہمارے جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے کپڑے کو چاک کیا؟ نہیں کیا۔ میرے سے تھوڑی بھول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے بھیج دیا، بیوی اما حوا کو ڈال دیا جدہ کے اندر اور مجھے پہنچا دیا سیلون کے اندر، سری لنکا کے اندر، تقریباً کئی ہزار سال کا فاصلہ، ہم لوگ 400 سال تک آپس میں نہیں ملے، بہت دور تک ہمارا فاصلہ رہ گیا۔ امت محمدیہ آئے گی آخر کے اندر، میاں بھی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، بیوی بھی گناہ کرے گی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی دونوں آپس کے اندر جدا نہیں ہوں گے، آپس میں مل کر زندگی گزارتے رہیں گے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ادھر سے شوہر بھی بے دینی کی حالت کے اندر ہے، ادھر سے بیوی بھی بے دینی کی حالت کے اندر ہے، کبھی ان کے درمیان میں جدائی کی مقام بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرا اور آپ کا مقام بتایا۔ اتنے بڑے بڑے وہ گناہ کر لیں گے لیکن اللہ معاف نہیں کریں گے۔ پیارے رسول نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا وہ پہاڑ کھڑا کریں گے، بس ندامت کے 2 آنسو اگر وہ بہائیں گے، ندامت کے 2 آنسو، میری چھوٹی سی بھول پر اللہ نے 400 سال تک میری توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اب صبح صادق کا وقت تھا، جبرائیل خوشخبری لے کر میرے درمیان میرے پاس میں آئے، کہنے لگے اللہ نے 400 سال کے بعد آج آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ ابھی اپنی امت محمدیہ ایسی ہوگی کہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے گا، صرف خالی دل کے اندر نیت کرے گا کہ میں نے غلطی کر لی، مجھے توبہ کرنی ہے، اللہ صرف خالی اس کی نیت کو قبول کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کر کر اسے اپنے ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ اسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعات ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان نے ایسا کوئی گناہ اس نے اپنی زندگی کے اندر نہیں چھوڑا، پورے گناہ ہو گئے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی، اور سارے لوگوں نے حضرت ان کے اس نوجوان کو لے کر اپنے یہاں پر شہر کے باہر کر دیا تھا۔ اب اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، اس سے کوئی نہیں ملے گا، اس کی حالت کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہلکی سی بارش ہوئی، شہر کے باہر ڈالنے کے بعد ہلکی سی بارش ہوئی، دائیں دیکھتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بائیں دیکھتا ہے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، سامنے دیکھتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کوئی نظر آ جائے، کم سے کم میری مدد مل جائے۔
چاروں طرف سے دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، گناہوں کا پتلا بنا ہوا ہے، پورے گناہ اس کی زندگی کے اندر موجود ہے، لیکن چاروں طرف دیکھنے کے بعد میں خیال پیدا ہوا اب میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، اب مجھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوائے اس ذات کے۔ صرف خالی اس نے اپنے چہرے کو جو نیچے رکھا تھا اوپر اٹھا کر دیکھا، اے اللہ اب میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ بس اللہ کو اتنی ادا پسند آ گئی، فَأَوْحَى اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اِنَّ مِنْ وَلِيٌّ مِّنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، میرے اپنے اولیاء میں سے، میرے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست فَحَضَرَهُ الْمَوْتَ، اس کے لیے موت داخل ہو چکی ہے، اب وہ مر چکا ہے، فَاحْضُرُوهُ، آپ اس کی خدمت میں پہنچے، آپ جا کر اس کو دیکھے، فَغْسِلُوهُ، اور اس کو کیا کرو، غسل دو، اپنے ہاتھوں سے خود اس کو غسل دو، پھر اس کے بعد فَعْلَنُوا فِي الْبَلَدِ، پورے شہر کے اندر اعلان کرو کہ آج جو آدمی بھی اللہ کے ولی کے اس جنازے کے اندر شریک ہوگا، چاہے اس کے کئی سال کے گناہ بھی کیوں نہ ہو جائے، صرف خالی اس کے جنازے میں شریک ہونے کی برکت سے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اسے مغفرت کر کر جنت میں داخل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے شہر کے اندر، اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو ہمارے یہاں پر بھی رواج ہے کہ بھئی کون اللہ کا اتنا بڑا برگزیدہ بندہ جس کے جنازے میں شریک ہونے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، چلو کم سے کم اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ جب اس کا چہرے سے کفن ہٹا کر دیکھا گیا تو وہ دیکھ رہے وہی آدمی ہے جس کو شہر والوں نے دھکے مار کر اس کے گناہوں کی نحوست پر نکال دیا۔ اب سارے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے، کیا بات ہو رہی ہے، ہم نے تو آپ کے پاس میں اس کا مقدمہ پیش کیا، پوروں نے اتفاق رائے سے اس کو شہر کے باہر کر دیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کی جنازے کی نماز جو پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، سب سے پہلے اس کی تو مغفرت ہونے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ملا ہوا ہے۔ آج جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت بھی کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، صرف خالی اس نے سر اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھا، اے اللہ آپ کے علاوہ اب میرا کوئی نہیں ہے، صرف اتنی ہی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر رہے ہیں۔ بتاؤ میں اور آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں کریں گے؟ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر نادم بن کر چلے، بندہ اپنے اندر نادم بن کر چلے، شرمندہ بن کر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے یہی چاہتے ہیں، کثیر اعمال کی ضرورت نہیں ہے، کثیر اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے اعمال لے کر آ رہا ہے۔ من مفلس منکم، پیارا رسول نے جب سوال کیا تم میں سے مفلس کون ہے، صحابہ نے کہا جس کے پاس کپڑے نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس جائیداد نہیں، تو پیارے رسول علیہ السلام نے کہا تم میں سے مفلس وہ نہیں ہے جو دنیا کا کنگال ہو، تم میں سے مفلس وہ نہیں ہے جو دنیا کا غریب ہو، تم میں سے مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، تم میں سے وہ مفلس نہیں ہے، تم میں کا وہ مفلس وہ ہوگا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دربار میں اپنے یہاں پر بلوائیں گے، میدان حشر کے اندر کھڑا کریں گے، ایک اعمال کا انبار لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی اپنا اپنا حق چھیننے کے لیے آئے گا، اس وقت یہ سارے نیکیاں لوگوں کے حوالے کر دے گا، اب اکیلا کھڑ کر کالی گاڑی کھڑے رہے گا، اپنے آپ پر کوئی اپنا یہاں پر ایک بھی نیکی اس کے اندر باقی نہیں رہے گی، سمجھ جاؤ کہ وہ تم میں کا مفلس آدمی رہے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ومن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو زیادہ اعمال لے کر نہ آئے بلکہ اچھے اعمال لے کر آئے، ہم اس کے اعمال کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دیں گے۔ احسن عملا کے اندر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اعمال اخلاص والے ہونے چاہیے۔ ایک آدمی کروڑوں کا روپیہ صدقہ کر رہا ہے، کیوں؟ سٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی حیثیت اور اپنا ایک نام دکھانے کے لیے لوگوں کے اندر، اس لیے صدقہ کر رہا ہے کہ لوگ کہے کہ بھئی بہت بڑا سخا ہے، بہت بڑا سخی آدمی ہے، اور اس کے پیسوں سے بہت سارے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں۔ اس طرح کی نیت سے اگر مال کو خرچ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ حدیثیں تو موجود ہیں۔ اخلاص کے ساتھ احسن عملا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، بہترین کام، بہترین
طریقہ لوگوں کو ایمان اور عمل کی طرف بلانا اور ان کو اچھے اعمال پر کھڑا کرنا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال کی برکت سے وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے اور اللہ کے یہاں پر ان کی ایک پہچان ہو جائے۔ اللہ ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اچھے اعمال بھی دیکھیں گے، شَرٍّ يَرَهُ، خراب اعمال بھی دیکھیں گے۔ اچھے اعمال ہوگا، سرٹیفکیٹ ساتھ میں ہوگی، برے اعمال ہوں گے، پیٹ میں سے گھسا کر ہاتھ کو پیٹ کے پیچھے لیا جائے گا، اب وہاں سے اس کے اعمال دیکھیں گے اور وہ دکھاتا ہوا پھرے گا، افسوس کاش کہ یہ اعمال میرے سامنے نہ ہوتے، میں ڈائریکٹ جہنم کا مستحق ہو جاتا۔ آدمی افسوس کرے گا۔ وہ اس کے لیے اللہ نے جو موقع دیا اس تبلیغ اور دعوت کی محنت سے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کریں۔ میرا اپنا ایمان مضبوط ہو، میرے اپنے عمل مضبوط ہو، میں ایمان پر قائم اور دائم رہوں، حالات اگر کون سے بھی کیوں نہ آ جائے لیکن میں اپنے ایمان سے نہ ہٹوں، پریشانیاں اور مصیبتیں میرے سر کے اوپر آ جائے لیکن میں اپنے ایمان سے نہ ہٹوں۔ جیسے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر جو حالات آئے، ان کو جو پریشانیاں اور تکالیف سے ان کو جو گزرنا پڑا، چٹانیں ان کے اوپر رکھی گئی، زمین پتھریلی، زمین پر ان کو گھسیٹا گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت بلال کا ایمان اتنا بنا ہوا تھا، پتھر کو بھی برداشت کر لیے، پتھریلی زمین کو بھی برداشت کر لیے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ یہ وہ ایمان ان کا مضبوط تھا، اسی لیے اللہ نے کہا ایمانہم کالجبال، صحابہ کا ایمان پتھروں جیسا ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا، پتھروں جیسا ایمان تھا۔ پتھر ان کے سامنے آتے تو وہ ٹکرا جاتے تھے، لیکن ان کا ایمان سیکنڈوں کے لیے بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جماعت جو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں کے اندر پہنچی، ہم میں کہ اپنے گلی کا اگر کوئی جانور چوپا بھی ہمارا سامنے آیا، ہمیں بھونکنے لگے، ہم پتھر اٹھا لیں، وہ ریورس ہمارے سامنے پیر پھیلائے گا، ہوتا نہیں ہوتا، انہیں ہمارے اوپر آنے کی کوشش کرتا۔ وہ صحابہ سعودی سے لے کر ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا، اب وہاں پر کوئی جان اور پہچان نہیں، اپنا کنٹری نہیں ہے، اپنا موسم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، صرف ایک ہی بات امیر صاحب نے کھڑے ہو کر جماعت والوں کی رائے سے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اس کی دین کی تبلیغ کو لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بسیرا کر کر اللہ کے دین کی تبلیغ کو انسانیت کے اندر پہنچائے، آپ یہاں سے اب اپنی جگہ کو خالی کرنی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے بھی واقعات سنے وہ صحابہ نے، اور جو ہم نے ان سے سنا ہے، جو تابعین تبع تابعین نے بتایا ہے، شیر اپنے منہ میں اپنا پنجے کے اندر اپنے منہ کے اندر اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کرنے پر مجبور ہو گیا، سانپ اپنے بچوں کو لے کر چلنے پر مجبور ہو گیا، موذی جانور، رینگنے والے، چوپائے، سب کے سب سیکنڈوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر اپنے اس علاقے کو خالی کر دیا، صرف خالی ایک اعلان پر، کہ ایسا ان کا اعلان تھا، طاقت کوئی ان کی زیادہ نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری مخلوق اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ ایمان اتنا بنے کہ ہمارے اپنی ضرورت، ہمارے اپنے ایک لفظ سے مردہ دلوں کے اندر بھی ایمان زندہ ہو جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پر دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جنگل بھی نہیں چھوڑے اور ہم نے پہاڑ بھی نہیں چھوڑے، بلکہ آئندہ آگے جو سمندر آئے، سعد بن ابی وقاص اپنی جماعت کو لے کر پہنچ رہے ہیں، سامنے ندی آ گئی، کہنے لگے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ندی آئی ہے، کیسا پار کرے، دشمنوں سے مقابلہ ہے، کہا ہمارے ساتھ میں اللہ ہے، ہم چلو آگے بڑھیں گے۔ اب ایسے چلے، صبح میں چلنے کے بعد اب جب گھوڑوں کے انہوں نے ٹاپوں کو دیکھا، مورخین لکھتے ہیں کہ سمندر دریا کے اندر چلتے ہوئے بھی انہوں ایسے چل رہے تھے گویا کہ زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ نے ان کے ٹاپوں کے اندر اس ندی کا پانی بھی نہیں لگوایا تھا، ایسا اللہ نے چلوا دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں ٹاپ تک بھی ان کے نہیں بھیگے تھے۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ اپنے یقین کی طاقت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں اور دریاؤں کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس تبلیغ اور دعوت کی محنت سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی هواه تبعا لما جئت به، میری خواہشات پورے کے پورے اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، میرے پورے کے پورے خواہشات اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے، جبھی جا کر وہ کامل اور ایمان والا ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی هواه تبعا لما جئت به، تمام خواہشات اس دین کے تابع ہو جائے جس دین کو پیارے رسول ہماری زندگیوں تک پہنچائے۔ اس کے لیے ایک محنت ہے، اس کے لیے صحابہ نے محنت کر کر اس ایمان کو بنوایا تھا۔
اعمال کر کے اپنے مجاہدوں کے ساتھ میں ایسے انہوں نے ایمان کو بنایا تھا کہ بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے بالکل بیکار ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بنیادی طور پر ان کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا. اسی لیے ہمارے اکابرین جو پہلے کے کہتے تھے صحابہ کا جو ایمان ہے وہ اپنا ہاتھ کمایا ایمان ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ باپ کمایا ایمان ہے. کہ ماں باپ اپنے گھروں کے اندر نام رکھ دیا، بس اب ہم باپ دادا کے نام سے مسلمان بنتے ہوئے آ رہے ہیں. ایمان کے لیے جو قربانیاں صحابہ نے دی ہے وہ ہم کبھی دے نہیں سکتے. ہر موڑ کی قربانی صحابہ اکرام نے پیش کر دی ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ کیسے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. فتنوں کا دور ہے اور فتنے امنڈ رہے ہیں اور یہاں تک کہ اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. حدیثوں کے اندر فتنوں کے دور کے تعلق سے بتایا گیا فتنے ایسے تمہارے اوپر گریں گے جیسے تسبیح کا ایک طرف کا دھاگا ٹوٹنے سے جیسے پیچھے پیچھے من کے گریں گے، ایسے فتنے بھی آپ کے اوپر نازل ہوتے رہیں گے. یہ وہ دور ہے. انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل قریب آئے. مجھے اور آپ کو قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہے. میں اور آپ بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں. ہماری اپنی نسلیں ارتداد کے دائرے پر کھڑی ہوئی ہیں. ہماری اپنی نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے. ہمارے اپنی مستورات کا ایمان محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ ایمان کا ماحول نہیں ہے، دین کا ماحول نہیں ہے، ان کے اندر دین کی فکر نہیں ہے، خدا کا خوف ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. اور ہمارے اپنی ماں بہنوں کے اندر سے پردہ اور حیا اور ان کے اندر کی جو کچھ ایک عورت ہونے کے ناطے جو چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ بھی ان کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. خدا کا خوف جب نہیں ہوتا، دل کے اندر جب ڈر نہیں ہوتا، آدمی ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھی سامنے آ رہا، آدمی ڈرتا اس لیے ہے کہ بھی اس سے مجھے موت کے منہ کے اندر چلے جانا ہے. وہی چھوٹا موٹا اگر کوئی جانور ہو آدمی اس سے مقابلہ کر لیتا ہے. زہریلے جانور سے اس لیے خوف کھاتا ہے کہ اس سے میری جان کو خطرہ ہے. جس طرح آدمی سام کے زہر سے ڈرتا ہے، اتنا ہی اگر اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا ولی بنا دیں گے. آج یہی چیزیں ہماری زندگی کے اندر سے ختم ہو گئی. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جس وقت ایمان کے دائرے کے اندر، نام تو مسلمانوں کے اندر ہے لیکن ان کا ایمان ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے. ہماری کتنی ایسی ماں بہنیں ہیں جو اپنے دین کے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے والدین نے پیار اور محبت میں اتنی دنیاوی تعلیم دے دی کہ ان کے ایمان کا کوئی ان کے اندر نام و نشان نہیں ہے، دین کا ان کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں ہے، ماں باپ کا کوئی اہمیت، ماں باپ کی ان کے اندر کوئی قدر اور قیمت کے اندر بھی ان کے دلوں کے اندر وہ قیمت بھی ختم ہو چکی ہے. بس دنیاوی تعلیم نے ان کو ایسے فتنوں کے اندر گھر گیر دیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، وہ سب ایک طرف انہوں نے رکھ دیا. بس ایک کامن زندگی گزارنا انہوں نے اس کے لیے پسند کر لیا. یہ ساری چیزیں کب؟ دین کی محنت چھوٹنے پر. اسی لیے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب امت کے اندر تبلیغ اور دعوت کی محنت کے اندر کمزوری پیدا ہوگی، اللہ ہدایت کے دروازے نہیں ارتداد کے دروازوں کو کھول دیں گے. ارتداد لوگ مرتد ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے. اگر دین اور تبلیغ کی محنت کے اندر فکریں ہوگی، صفات ہوں گی، اپنے آپ کو تابع بنا کر چلانا ہوگا، ایمان کی حفاظت خود بھی ہوگی اور دوسروں کے ایمان کی حفاظت کے لیے فکریں ہوگی، اللہ ارتداد کے نہیں ہدایت کے دروازوں کو کھول دیں گے. تو اس کے لیے فتنوں کا دور ہے. ایسے وقت کے اندر ایمان سلب کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. فتح مکہ کے وقت میں جو آج سے 1400 سال پہلے جو حالات پیارے رسول علیہ السلام کی زندگی پر آئے تھے، ان کو بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے، ان کی مارکیٹنگ ان سے نہ کی جائے، اور ان کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا. اب ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا. معاہدہ لکھ کر مکے کی مین سینٹر کے اوپر ہی لگا دیا گیا تھا، محمد اور اس کے ساتھیوں سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا. بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا. مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کی اجازت مانگ رہے، عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے. حالات اتنے خراب ہو گئے. وہی سچویشن اس وقت امت کو اس ملک کے اندر بھی لینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم لوگ اپنے ایمان کے اندر کمزور چل رہے ہیں. اس وقت کے صحابہ مضبوط تھے، انہوں نے حالات کا سامنا کیا. آج ہمارا اندر کا اتنا ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات ہمارے اوپر امڑتے جا رہے ہیں. اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. حالات جو آتے ہیں وہ ایمان والوں کے کمزور ایمان کی وجہ سے آتے ہیں اور اس کے کمزور اعمال کی وجہ سے آتے ہیں.
ہم ظلم ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے، ہم ہی تو نظر آ رہا ہے کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس سے پہلے بیٹھ کر آدمی یہ سوچے میری ذات سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ دوسروں کا دیکھنا جانتے ہیں، لیکن ہمارا اپنی ذات کو دیکھنا ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ آج جتنے بھی حالات ہو رہے ہیں یہ پورے کے پورے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اعمال اچھے رہیں گے، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے رہیں گے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال کیسے رہیں گے؟ تمہارے اوپر کے جو سرپرست ہوں گے وہ بھی بہتر رہیں گے۔ معراج کا وہ واقعہ، جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کیا آ رہے ہیں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا نبی جی یہ آپ کی امت کے نیچے سے جو آ رہے ہیں وہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اعمال کو دیکھ کر فیصلے بھی ویسے ہی نازل کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنی جگہ پر ایمان کے حساب سے مضبوط ہونا ہے، اعمال کے حساب سے مضبوط ہونا ہے، تو مجھے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے حوالے کرنا ہے۔ جب میرے اعمال مضبوط ہوں گے اللہ کی طرف سے میرے حق میں فیصلے بھی بہتر سے بہتر ہوں گے۔ تو اللہ بھی فیصلے کب کریں گے؟ جب بندہ دل کے اندر نیت کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ بھی نصیب کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مقدر ہے، ہماری تقدیریں بنانے والا یہ مہینہ ہے۔ لیکن اس وقت لوگوں کے درمیان کے اندر ایک وبا عام یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی یہ زندوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کا مسئلہ ہے۔ امت دین سے ابھی کون سو دور ہے؟ میں 4 مہینے لگا کر سوچ رہا ہوں کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا، میں چلہ لگا کر سوچ رہا ہوں کہ میں نے دین کے اوپر اپنی زندگی کو ڈال لیا، نہیں، ابھی امت کا بہت بڑا طبقہ غفلت اور جہالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت پیارے رسول علیہ السلام کے بارے میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا شعبان کے اندر پیارے رسول کے اعمال کیا تھے؟ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہیتی اور لاڈلی بیویوں میں سے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ بڑی کم عمر کی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی تھی پیارے رسول کا وصال ہو گیا۔ اب بتاؤ اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر گھریلو زندگی کے اندر 9 سال ہی زندگی گزاری، 9 سال کے اندر اتنا علم اللہ نے ان کو دے دیا، اتنی چالاک تھی، اتنی فتین تھی اور اتنی ذہین والی تھی کہ 9 سال کے اندر امت کے بہت بہت بڑے بڑے مسائل کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر دبو کر رکھا تھا۔ جیسے جیسے حالات آتے ویسے ویسے حالات پر پیارے رسول کے وہ مسائل کو سامنے رکھتی۔ اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ محدث، اس زمانے کے کوئی مسئلہ حدیث کے تعلق سے سمجھ میں نہیں آتا، امی جان عائشہ صدیقہ کے پاس میں پردے کے ساتھ میں پہنچتے، اپنے مسئلے کو حل کر لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ اس زمانے کے بہت بڑے مفسر تھے، کوئی آیت کا ترجمہ، مطلب اور مفہوم، شان نزول سمجھ میں نہیں آتا، پردے کی آڑ میں اجازت لیتے اور اجازت مل گئی، جاتے امی جان مسئلہ میری آیت کا یہ ہے، تو حضرت امی جان اندر سے کہہ دیتی کہ دیکھو اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مفہوم یہ ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے، میں نے پیارے رسول سے سنا ہے۔ اب وہاں ان کو تسلی ہو جاتی، وہی کتابوں کے اندر لکھ دیا جاتا۔ وقت کی زمانے کی فقیہہ تھی، مفتی تھی۔ تو ساتھیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ نے حضرت امی جان عائشہ سے پوچھا کہ آپ کے اعمال کیا تھے؟ شعبان کے اندر آپ کے اعمال کیا تھے؟ تو اس وقت پیارے رسول علیہ السلام کی وہ لاڈلی بیوی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پیارے رسول کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ بھی پوچھا گیا کیوں اس طرح؟ تو یہ سوال امی جان عائشہ نے پوچھ کر رکھ لیا تھا کہ پیارے رسول کیوں اس وقت کے اندر، اس مہینے کے اندر زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ اس وقت پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو اس وقت پیارے رسول نے کہا کہ 1 سال کا ریکارڈ جو دفتر میرے آپ کے اعمال کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لے لیں گے، ایک نیا ریکارڈ کاپی فرشتوں کے حوالے دے کر اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر نازل کریں گے۔ اب جب میرا دفتر لے کر فرشتہ میرے حق کے اندر نازل ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے دار بنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتا رہوں، میں ذکر کے اندر رہوں۔ جب اللہ کے سامنے میرا دفتر پہنچے تو صاف طور پر اللہ کے دربار میں یہ بات پہنچے کہ پیارے رسول دنیا کے لیے تو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، صرف خالی آرڈر نہیں کرتے تھے بلکہ خود عملی زندگی بھی گزارتے تھے۔ جس وقت ان کا ریکارڈ لکھا گیا وہ بالکل روزے کی حالت کے اندر تھے۔ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ریکارڈ ایسا ہو سکتا تھا؟ پیارے رسول کو کہہ دیا گیا تھا نبی جی آپ گناہ کریں گے، اس کے بعد آپ کو بھول بھی ہو گئی، ہم آپ کے اعمال میں بھول نہیں لکھیں گے۔
گناہ بھی ہو گیا تو ہم آپ کے اعمال میں گناہ نہیں لکھیں گے، صرف نظر کر دیں گے۔ جب پیارے رسول کی ذات کے تعلق سے یہ مسئلہ بتا دیا گیا ہے تو پھر بھی پیارے رسول کتنا ڈر رہے ہیں۔ مطلب ہمارے اور آپ کے اعمال پہنچیں گے، کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اس آدمی نے دھوکہ دیا ہے، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، اس آدمی نے فلاں کے اوپر ظلم کیا، ہمارا دفتر یہ ہوگا۔ پیارے رسول کا پہنچے گا تو یہی پہنچ سکتا ہے کہ طائف کے اندر ان کو پتھروں سے مارا گیا، باوجود بددعا دینے کے اپنے آپ میں دعا کے اندر لگے ہوئے تھے۔ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، باوجود یہ کہ شکایت نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بھوکی حالت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، 3 چاند نظر آتے تھے، لیکن صبر اتنا تھا کہ اپنے آپ کو 2 کھجوروں کے اندر وقت گزار لیتے تھے، لیکن کبھی اللہ کے پاس میں شکایت نہیں کی۔ یہی تو اللہ کے نبی کے اعمال پہنچیں گے، میرے اور اعمال کیسے پہنچیں گے؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے تھے جنت البقیع کے اندر۔ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ بھی قبرستان کو شعبان کے اندر جانا ہے، ہمارے نبی بھی گئے تھے، پوری زندگی میں 21 بار گئے تھے، پوری زندگی میں 21 بار گئے تھے، اور وہ بھی امت کی مغفرت کے لیے کہ اس بات پر اپنے آپ میں بے قرارگی سمجھ کر آدمی جیسے اوپر گھر کے اندر اگر بے قرارگی ہو گئی تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے اوپر اپنے چھت کے اوپر ٹہلنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پیارے رسول اپنے گھر سے نکلے تو قبرستان نظر آیا، چلو کم سے کم قبرستان کے اندر تو بیٹھیں گے۔ وہاں جا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ ایک طرف حضرت فاطمہ حضرت عائشہ اٹھی تو دیکھا کہ پیارے رسول بازو نہیں ہے، فوراً فاطمہ کا گھر قریب تھا، جا کر دستک دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ پیارے رسول وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں بھی نہیں ہے پیارے رسول، پھر وہاں سے نکل کر تینوں مل کر حضرت حسنین اور فاطمہ مل کر پھر دوسری تیسری جگہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتے۔ پھر اتفاق سے نظر ایسا آتا ہے کہ چلو اللہ کے نبی شاید یہاں ہوں گے، پورے مل کر پہنچتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ کے نبی کو اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی، حضرت فاطمہ آگے بڑھتی ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی جب اٹھا کر دیکھتی ہیں، حسنین کھڑے ہوئے ہیں، حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، فاطمہ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی تعجب سے پوچھا کیوں اتنی رات میں کہاں ہم نے کیوں آئے، کیا وجہ سے آ گئے؟ تو اس وقت حضرت آپ علیہ السلام سے حضرت فاطمہ نے کہا ابھی امی جان آئی تھی، کہنے لگی آپ نہیں ہے، ہم تلاش کرتے ہوئے آئے۔ تو پیارے رسول نے کہا جبرائیل تھوڑی دیر پہلے میرے پاس میں آئے تھے، کہنے لگے کہ میرا کیا میں دنیا کے اندر کے جو جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا دن ایسا مقرر کیا ہے، آپ کا بندہ جس سطح کا دین اپنے دنیا سے بنا کر لائے گا، آمر لے کر آئے گا، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلے آخرت میں کرنے والے ہیں۔ میں اس بات پر فکر کرتے ہوئے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا حل ہوگا، یہ سوچتے ہوئے بے قرارگی کے عالم کے اندر میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ نبی جی کی کیفیت دیکھیں کہ ایسی حالت کے اندر کہ امت کس حالت میں زندگی گزاری، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اللہ کے دربار میں معافی کروانے کے لیے اپنے آپ کو بھی ایسے عالم کے اندر بھی نہیں چھوڑ رہے کہ اپنی امت کا حال یہاں تک اپنے سینے کے اندر لے کر بیٹھے ہوئے، کسی نہ کسی طریقے سے میری امت کی میں بخشش کروا دوں۔ اس حساب سے پیارے رسول بیٹھا آج میرے اور آپ کے مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتوں کے حوالے میرے اور آپ کا رجسٹر کر دیے ہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو عمل یہ کرنی ہے استغفار کی کثرت زیادہ ہو، گناہوں سے توبہ اور استغفار زیادہ ہو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں ہو، درمیان میں اللہ نے توفیق دی 4 رکعتیں صلاۃ التوبہ کی، 4 رکعتیں صلاۃ الحاجات کی پڑھ کر اللہ کے دربار میں دعا کرے، اے اللہ پچھلی زندگی میں جو گناہ ہے اسے معاف فرما، آئندہ زندگی 1 سال کا جو ریکارڈ فرشتوں کے حوالے کیا ہے اس میں ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے، اعمال کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اسے بھرپور مجھے کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنے اگر ہمارے اعمال ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے اس رات کے مقدرات کو جو اللہ تعالیٰ چمکانے والے ہیں ہمارے حق میں مقدر کریں گے، آئندہ پورا سال ہمارے ایمان اور اعمال کے ساتھ میں گزرنے والا بنے گا۔ تو اس کے لیے ہم تمام ساتھی آج کی اس رات کو مبارک سمجھتے ہوئے، برکت والی سمجھتے ہوئے، میرے اپنے تقدیر کو بدلانے والی رات سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اعمال کے پیچھے لگانا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اس دعوت کی مبارک محنت کے اندر وقت کو بھی لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب یہ باتیں سب ہمیں کہاں سے سمجھ میں آتی ہیں؟ دنیا کے ماحول سے، یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے اور ہمارے اپنے فیکٹریوں سے، کمپنیوں سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ کے گھروں میں، اللہ کے راستے میں نکل کر جا کر بیٹھ کر سننے سے یہ ساری باتیں ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔
اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے دین کی فکریں ہو، ایمان کی فکریں ہو، اللہ کیسے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ کون سے بندے سے محبت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ماحول ہمیں چاہیے. وہ ماحول ہے اللہ کا راستہ. اس کے لیے ہمارے اکابرین نے 4 مہینے 40 دن 3 دن 10 دن کی ترتیبیں بنائی ہوئی ہیں. انشاءاللہ کل سے ہمارے شہر سے کیا ضلع سے جماعتیں بن رہی ہیں. تمام ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نکلیں گے بھی انشاءاللہ. بولو بھی کون کون کل سے انشاءاللہ نقد چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کل سے نقد 3 اللہ قبول فرمائے. اجمل بھی چلیں گے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، مکمل جماعت بن کر اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی اور ساتھی جن کے ارادے اور عزائم پہلے سے تھے، اجتماع سے جانا چاہتے تھے لیکن وقت نہیں ملا، نہیں پہنچ سکے، یا اپنی مسجد کے کوئی ساتھی نے لکھایا ہمارے سامنے ارادے کو ظاہر کیا ہے، ویسے ساتھی کی نام بتائیں. شہر کے کتنے ساتھی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ملبا گلی کے کتنے ساتھی ہیں؟ نہیں نا، ایک جماعت بن جائے جنا آرام سے. تشکیلیں کریں گے انشاءاللہ، ترتیب بنائیں گے. اللہ کرے کہ ہم تمام کو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے دیر اور دور کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار سے روزہ کوئی کسی مسجد سے جماعتیں شامر محلے سے کر کو بزرگ ارادہ کریں انشاءاللہ. لکھو مرکز سے کیا تو بھی ترتیب ہے، ایک جماعت مرکز سے انشاءاللہ سے روزہ کی. اور کہاں سے ہیں؟ سنواڑی سے ایک جماعت ہے، اللہ قبول فرمائے. مکہ سے ایک جماعت ہے، اللہ قبول. اور کہاں سے جماعتیں ہیں؟ حیدر صدر سے بھی. ساتھی اجتماع کی محنتوں کی وجہ سے روزہ کے بھی اور چلے کے بھی وقتوں میں ہماری بہت بڑی کیا ہوئی ہے، بھول بھی ہوئی ہے سمجھ لو، یا کمزوری ہوئی ہے سمجھ لو. اللہ نہ کرے کہ اس کمزوری کو ذریعہ بنا کر ہمیں دین سے محروم نہ کر دے. تو اس کے لیے ساتھی اپنی اپنی مسجدوار جماعت میں کم سے کم رمضان المبارک کے اس مبارک وقتوں کے اندر اپنے اوقات کو بڑھانے کی، پرانے اگر ساتھی ہیں تو ہر عشرہ 3 دن لگانے کی، اپنے ساتھ میں جماعت بنا کر لے کر چلنے کی. یہ پوری انشاءاللہ کوشش ہوگی تو رمضان کے اندر کے جو اعمال ہوں گے، جو دعوت کی فکریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے موت کے آخری دم تک ہماری زندگیوں میں باقی کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں 5 عمل ہمارے ہیں جو بنیادی طور پر بتائے جاتے ہیں دعوت کے مین پلرز. جیسے کسی بلڈنگ کو کھڑانے کے لیے جس طرح کا ایک فاؤنڈیشن اور اس کے لیے کوئی ایک پلر مضبوط آئی کے ساتھ میں عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح زندگی میں دین کی محنت کو اور دین کو باقی رکھنے کے لیے 5 عمل ہمارے لیے ضروری ہے. ہر ساتھی انشاءاللہ اس پر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. روزانہ کے 3 کام ہے، مسجد کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم ہے، پھر اپنے مسجد وار فکریں ہیں، پھر اس کے بعد 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں. اس کو مضبوطی کے ساتھ میں انشاءاللہ میں بھی کروں اور آپ بھی کرنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. ہفتے میں الحمدللہ ہمارا ایک کام ہے گشت والا، اپنا گشت ہے اور دوسرا گشت ہے. اس سے محلے کی اور پڑوس کے محلے کی بے دینی الحمدللہ اللہ دور کریں گے. پھر تیسرا لاسٹ کام ہمارا یہ ہے مہینے کے اندر 3 دن اللہ کے راستے میں، 27 دن اپنی دنیا کی تقاضوں کو، ترتیبوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اور 3 دن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر دوسرا اہم تقاضا آج شعبان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ہر ساتھی انشاءاللہ انفرادی عبادتوں کے اندر مسائل تو ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے مسائل بتائیں، کوئی اس بات کا خاص خصوصی عمل نہیں ہے. بعض لوگ صلاۃ التسبیح پڑھو، بعض لوگ عمر خزاں پڑھو. چونکہ ہم لوگ مولوی صاحبانہ پڑوسیاں پوچھ لیتی ہیں، جا مولوی صاحب کے گھر میں پوچھ لگا جائے کیا پڑھنا سو کرتے کر بولتے کیوں پرانے بڈیاں پلو اوڑھ لیے. اس زمانے کے اندر ذرا بڈی پلو اوڑھ لی کر بولے تو بہت بڑی حضرت بھی انہیں اس زمانے کے اندر.
اور اسے بڑی عقیدت کے ساتھ میں بیٹھ کر اپنے پورے مسئلے پوچھ لیتے تھے. انہیں کیا بولتی وہ لاسٹ حرف, کیوں اتنا دین کا ماحول نہیں تھا, انہیں کیا بول دیا ہمیں اسے فالو کر لے چلے کیا جائے, نہیں ہمارا دادی اس زمانے سے کر لے گا. دادی کون بولے تھے معلوم نہیں, دادی پلو اڑتے ہی الہام ہوگا ان کو. وہ الہام ہوا کیا رہے گا, تو ایک اصول بن گا دین کا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں ان بے اصولوں پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو الحمدللہ تبلیغ کی مبارک محنت ہے, الحمدللہ مدارس کی بھی الحمدللہ تعداد بڑھ رہی ہے, مکاتب کے اندر بھی بچے پہنچ رہے ہیں, الحمدللہ دین کی فکریں ہو رہی ہیں, جا بجا جلسے اور جا بجا اجلاس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دین کی فکروں کو ڈلایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق ہم لوگ یہ کام کرنے والے بنیں گے. تو کوئی خصوصی عمل آج کے شعبان کا نہیں ہے, یہاں تک کہ جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ روزے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. بس اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا ہی معمول تھا کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ایک حدیث ملی ہوئی ہے, وہ بھی علماء نے اس کو ضعف کے اندر داخل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ رات کی عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے. اس عبادت, اس ایک اصول پر لوگ اتنا ٹینشن لے کر روزہ رکھتے ہیں جتنا کہ رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام نہیں ہوتا. اتنا ٹینشن لے کر اس کا روزہ رکھتے ہیں, حالانکہ وہ روزے کی زیادہ طور پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کرے کہ امت کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان کا ویسا رکھ لیا آدمی الحمدللہ, نہیں رکھا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 21 روزہ رکھنا کی, ڈبل نہیں رکھنا کی, ایک روزہ رکھے سنگل ہوتا ہے نا, نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تاف عدد کو پسند کرتے ہیں, ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. کیا بھی ڈبل روزہ رکھنا واجب اور ضروری نہیں ہے. بعض لوگ عید کے دن کا بھی روزہ, بعد عید کے دوسرے دن کا بھی روزہ, کیا بھی ضروری نہیں ہے. جبکہ عید کے دوسرے دن کا بھی روزہ ضروری نہیں ہے تو پہلے دن کا روزہ بھی رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک عمل چلا ہوا ہے, اس کے اندر ہم لوگوں کو دخل دینا نہیں ہے. اگر آدمی رکھ لے رہا, اچھا عمل ہے, آدمی رکھ لینے دو, تاکہ اللہ اس روزے کی برکت سے اسے اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک عمل ہمارا خاص ہے. دوسرا, مرحومین کو اس وقت زیادہ یاد کرنا. ایک اصول یہ بھی بنا لیا, سال بھر اپنے ماں باپ کو قبرستان کے حوالے کر دیے, سال میں ایک مرتبہ یاد آیا اس کیا تو پورے پریوار کو لے لے قبرستان کو پہنچ گیا. سال میں ایک بار کھڑ کو ثواب پہنچا لگا دس کیا کہتے پورے سال کا ثواب چھوڑ ڈالے, پھر دوبارہ شعبان میں ان کو ثواب کی ضرورت پڑتی. سو ہمارا ایک ماحول اور مزاج بنا کر لوگوں میں چھوڑ دیا, یہ غلط بات ہے. عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ 3 سیکنڈ پہنچا دیتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھا, ہم میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, ارادہ کر لیا اللہ اس کا ثواب ہمارے ابا کے اعمال میں پہنچا دے, اپنی امی کے اعمال میں پہنچا دے, اللہ فوراً ہمارے اعمال کے ثواب کو ماں باپ کی قبر کے اندر پہنچا دیتے ہیں. سے انتظار ویٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویٹنگ میں RSC میں ویٹنگ میں اسٹینڈنگ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. شعبان آندے جب بھی قبرستان میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے کہتے ہیں اس ٹائم پہنچ اس کا دروازہ کھلتا سو نہیں ہے, 3 سیکنڈ دروازہ اوپن ہے, سبحان اللہ بولے اللہ اس کا ثواب ماں باپ کی قبر میں پہنچا, اس کا ثواب اللہ فوراً وہاں پہنچا دیتے ہیں. آسان ہے ثواب پہنچانا, لیکن لوگوں نے اس کو لاک کر دیا ہے شعبان کے 15ویں تاریخ کے لیے. یہ غلط بات ہے. اللہ کرے کہ ہمیں امت میں صحیح سمجھ دین کے اعتبار سے بھی نصیب فرمائے. تو یہ اصل جو شعبان کی جو عید ہے یہ ہمارے اپنے زندوں کے لیے ہے. انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگ مرحومین کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ ہمارے مقدر جہاں سمر رہے ہیں, بن رہے ہیں, اے اللہ ہمارے مرحومین کو بھی اے اللہ اگر ان سے غلطیاں ہو گئی ہے, چھوٹی موٹی ان سے بھول ہو گئی ہے, آج کے شعبان کی برکت سے ان کو معاف فرما کر مغفرت کا سامان تیار کر کر جنت میں داخلہ نصیب فرما. ہو سکتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لے, ہمارے بڑوں کی مغفرت ہو جائے. تو اس انداز سے ہمارا عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے اپنے زندوں کے مقدر کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے, پھر اپنے مرحومین کو عیسیٰ علیہ ثواب پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں گزشتہ منگل کے اندر ہمارے مرکز کے ذمہ دار ساتھیوں میں سے آصف بھائی چکن اور ہمارے شوکت بھائی, ان کی والدہ کا انتقال ہوا. ہم میں بھی الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے اس کے اندر شرکت بھی کی. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اعلیٰ علم میں جگہ اللہ انہیں نصیب فرمائے. جیسے کہ ہمارے یہاں کا معمول ہے کہ کسی کے انتقال کے وقت ہم لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کچھ پڑھ کر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں. آپ بھی انشاءاللہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیں, 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو اس ماں کے قبر کے اندر پہنچا دے تاکہ اس کی جنت اور جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے.
3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں. بسم اللہ قل هو اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے. اے اللہ یہ زبان آپ کے سامنے بھیک مانگنے کی بھی قابل نہیں ہے. اے اللہ اس زبان میں تو بہت جھوٹ بولا ہے، بہت غیبتیں کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بہت زہر اگلا ہے. اے اللہ آج جانوروں میں بھی اتنا زہر نہیں ہے جتنا زہر کے لوگوں کے زبانوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اے اللہ ہماری زبانیں تو ہم چلانا جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ کتنا چلانا اور کہاں چلانا ہے. اے اللہ پتہ نہیں کہ اس زبان سے کتنے دل ٹوٹ چکے ہوں گے، کتنے دل اے اللہ اس وجہ سے کہ ہماری زبان کی وجہ سے کتنے دلوں کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی. اللہ تو نے تو کعبے سے بھی زیادہ انسان کے دل کی قدر اور پہچان بتائی ہے. اے اللہ تو ہر انسان کے دل میں بسنے والا ہے. اے اللہ ہم نے اس کی بھی قدر نہیں کی ہے، زبان کو ایسے چلایا ہے کہ اللہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کے دلوں کے اندر یہ ٹھیس پہنچی ہوئی ہے. اے اللہ ہم تیرے دربار میں باوجود گناہگار ہونے کے، باوجود عاصی ہونے کے، باوجود پاپی ہونے کے امید نہیں کر سکتے کہ ایک عمل بھی صحیح ہوگا. اے اللہ پھر بھی ہم محمد کا واسطہ دے کر اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تمام کی اللہ گناہوں سے توبہ اور استغفار نصیب فرما. امت کے پورے طبقے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما. امت کے اللہ تمام افراد کے گناہوں کو معاف فرما. ہر ایک کو ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج ایمان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے انسان گناہوں پر جری ہو گیا ہے. مسجد میں بھی گناہ کرتا ہے، مسجد کے اندر بھی گناہ کر رہا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی دنیا دار کے اللہ گھر کے اندر پہنچتے ہیں، نگاہ بھی جھکا لیتے ہیں، اس کے سامنے دل کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو دنیا کا پالنے والا ہے. اے اللہ تو دنیا کا پالنے والا ہے. تیرے ہی در پہ آ کر بیٹھ کر یا اللہ ہم گناہ کرتے ہیں. شیطان سے بھی زیادہ جری ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک بن چکے ہیں. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. دلوں کی اصلاح فرما، دلوں کی اصلاح فرما. آج دلوں کا بگاڑ ہی ہے. اے اللہ آدمی ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، دیکھنے نمازی ہے، دیکھنے متقی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تیرے خوف سے ہماری زندگیاں خالی ہیں. اے اللہ تیرا خوف ہمارے دلوں میں نصیب فرما، تیرا ڈر ہمارے دلوں میں نصیب فرما. اے اللہ آج بڑی مبارک رات ہے. اے اللہ بڑی مبارک رات ہے. اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایک ماں کی ممتا تو ہم دیکھ چکے ہیں، کیسی ماں اپنے لیے بلبلاتی ہے، بچوں کے لیے تڑپتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بچہ نظر نہ آئے، ماں کا اے اللہ سینہ دہل جاتا ہے. اے اللہ ماں دھکے کھاتی ہے، ماں اپنا پردہ بھول جاتی ہے، ماں اپنا حیا بھول جاتی ہے. اے اللہ غیرے سے بھی اپنے بچے کی تلاش کر لیتی ہے.
چھوٹی ماں کی ممتا کا یہ حال ہے۔ اے اللہ ہم بکھر چکے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں کے ماحول میں جا چکے ہیں، نفس اور شیطان نے ہمیں اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی تلاش کر کر تیری رحمت کے آغوش میں لے لے، اللہ تیری رحمت میں ہمیں کھینچ لے، اللہ تیرے رحم کے پردے کے اندر ہمیں لے لے، تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے، ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اللہ ورنہ کل نبی کو کیا ہم صورت دکھا سکیں گے، صحابہ کو کیا صورت دکھا سکیں گے، اللہ ان کے بچوں کو کیا صورت دکھا سکیں گے۔ اللہ ہمیں بھی تیری رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج ہمارے اعمال کا دفتر تو فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہے، اللہ تیرے دربار میں راز و نیاز کرتے ہوئے ہمارے دفتر کا آغاز و ایسے فیصلے فرما، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا آغاز و ایسے فیصلے فرما، ذکر کرتے ہوئے ہمارے دفتر کا آغاز و ایسے فیصلے فرما، ہر ایک کو آج کی رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو گھروں میں، اے اللہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے دفتر کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص اس وقت ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھا ہے، اے اللہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، اے اللہ بہت ساری بھول بھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ اس کے ثواب کو 1.25 لاکھ نبیوں کی قبروں کے اندر پہنچا، 1.25 لاکھ صحابہ کی قبروں کے اندر پہنچا، اے اللہ تمام تابعین تبع تابعین کی قبروں کے اندر اس کو پہنچا، اے اللہ تمام اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، مؤرخین، مفسرین، مؤلفین کے قبروں کے اندر اس کو ثواب کو پہنچا، جتنے بھی بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کے قبروں کے اندر پہنچا، خصوصی طور پر تبلیغ و دعوت کی محنت میں چلنے والوں کی جتنے بھی اللہ لوگ انتقال ہو گئے ہیں اللہ ان کے قبروں کے اندر بھی اس کے ثواب کو پہنچا، خصوصی طور پر اے اللہ ہمارے شوکت بھی اور آصف بھی کی والدہ کی قبر کے اندر بھی اس ثواب کو پہنچا۔ واقعی اللہ اے اللہ ہم اپنے ماؤں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اپنے ماؤں کے ایک لقمہ جو اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی اے اللہ اس کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بچپن میں ہوتے اے اللہ منہ کے اندر دانت نہ ہوتے پھر بھی ماں بچے کو کھلانے کے لیے پیس پیس کر کھلایا کرتی تھی، اے اللہ بچے کے مزاج کو سمجھ کر کھلایا کرتی ہے، اے اللہ اس کی ہماری گندگیوں کو برداشت کر لیتی ہے، ہمارے پیخانے کو برداشت کر لیتی ہے، اے اللہ کوئی ہم پر ڈانٹ دے ماں سینے سے لگا لیتی ہے، اس سے مقابلہ کر لیتی ہے، اپنے بچے پر حرف آنے نہیں دیتی، کوئی اپنے بچے کو ڈانٹ دے محلے والوں سے اے اللہ رشتہ توڑ لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو خراب نہیں کہتی، اگرچہ کہ بچہ غلط بھی ہو، محلہ کہہ رہا ہو کہ تیرا بچہ غلط ہے لیکن وہ ذات کہتی ہے میرا بچہ صحیح ہے، وہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرے اپنے آنکھوں کا لخت جگر ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، پورا محلہ غلط ٹھہرا دے لیکن ماں کی ذات غلط نہیں ٹھہراتی، اے اللہ وہ اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اے اللہ وہ اپنے آنچل میں لے لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، تسلی دیتی ہے، محلہ خراب اگر کہہ لے تیری ماں تجھے اچھا مانتی ہے، بیٹا تو اپنے آپ کو بنا لے، میں تیرے خلاف نہیں ہوں، اگرچہ کہ محلہ خلاف ہے میں تیرے خلاف نہیں ہوں، ماں اس کو اپنا بنا لیتی ہے، اے اللہ ایسی مائیں جب اپنے سروں سے اڑ جاتی ہیں تو اے اللہ دنیا کا بڑا محل بھی قبرستان سمجھ میں آتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا گھر بھی اللہ اندھیرا نظر آتا ہے، اللہ جھوپڑی ہی ہو لیکن اس کے اللہ ماں کا سایہ سر پر ہو ایک محل میں زندگی گزارنے کے لیے جیسا محسوس ہوتا ہے، اے اللہ اپنے ماؤں کو اے اللہ پہچانتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماؤں کے دلوں میں اولاد کی محبت بھی عطا فرما، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی محبت بھی عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے پر تادر اور قائم فرما، اے اللہ ان کو دیکھ کر تسلی عطا فرما، اے اللہ لوگ حج کے لیے دور پہنچتے ہیں، اے اللہ تو کتنا بڑا رحیم ہے، تو کتنا بڑا کریم ہے، اے اللہ وہ ذات صرف خالی جس کے چہرے پر دیکھنے کو تو حج کا ثواب دے دیتا ہے، آج اس اے اللہ چہرے سے ہم نفرت کرتے ہیں، اے اللہ اس کے پاس پہنچنے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اے اللہ
اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، محبتیں عطا فرما، الفتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس کے بچے ماں، ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی روزے کی پابند تھی، اعمال کی پابند تھی، قرآنی جو ہوتی تھی وہ تیرے خوف کے ساتھ میں چلتی تھی، لیکن ماں اے اللہ نیک ماؤں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیندار بناتی ہیں۔ اللہ اس سے بڑے کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہر بچے کو دین کے حوالے کر دیا ہے، دین کی تبلیغ کے حوالے کیا ہے، ہر بچے نے تیرے دین کے بیڑے کو اٹھایا ہے۔ اے اللہ اس کا ہر بچہ تیرے دین کی فکروں کے اندر لگا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں دیندار تھی، وہ مائیا کے اندر دین کی محبتیں تھی، اسی لیے بچوں کو اس نے دین کے حوالے کیا تھا۔ اے اللہ اے اللہ ان بچوں کے وقت لگانے کا واسطہ، ان کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا واسطہ، ان کی جماعتوں کی نصرت کرنے کا واسطہ، اے اللہ ان بچوں کے دین کے لیے قربانیوں دینے کا واسطہ ایک عمل کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ اس ماں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماں کو اے اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، اس ماں کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے ثواب کو، اخلاص کے ثواب کو اس ماں کے قبر کے اندر بھی پہنچا دے۔ اے اللہ خاندان والوں کو صبر جمیل بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان ماں کی اے اللہ ایصال ثواب کے لیے بچوں کو ہمیشہ اے اللہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مبارک اے اللہ بہترین فیصلوں کی اس رات کے اندر اس ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے زبان کے موافق مانگا ہے، تو اپنے شان عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔